نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ اچھا، آج اپنی اس ویڈیو کا آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ میں والدین سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ والدین پلیز ہوشیار ہو جائیں، پلیز ہوشیار ہو جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول، کالجز، یونیورسٹی اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے جو ویسٹرن ایجنٹس ہیں وہ آئیں اور یونیورسٹیوں میں تقریریں کریں، اور پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں چند مخصوص لوگ ان کو ایکسیس فراہم کریں ان لوگوں کو، کیونکہ جو بات میں بھی آپ کو کرنے والا ہوں یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ایک 2000 سے آنورڈ ہم بہت لمبی دہشت گردی کی جنگ لڑ چکے ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کو، آپ کے بچوں کو دوبارہ کسی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، پھر کسی مودودی کے نظریے کو زندہ کیا جا رہا ہے، پھر کسی اور دہشت گرد تنظیم کے نظریے کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ہوشیار رہیں۔ یہ کلپ سنیں ذرا آپ، اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس آیت کا پرچار کب کیا مجھے یہ بتائیں؟ مجھے اور آپ دونوں کو پتا ہے مسجد بند ہو جائے گی اگر یہ والی آیت سنائی تو۔ کتب علیکم القتال کی کتنے مسلمانوں نے آیت سنی ہوئی ہے؟ یہ کون سے 5 رکن میں آتا ہے؟ دیز گیمز آر اوور مفتی صاحب، دیز گیمز آر اوور۔ وہ جو آیت تھی نا افلا یعقلون، اب یوتھ نے پکڑ لی ہے، وہ یوتھ خود سوچنا شروع ہو گئے۔ تیسرا جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ 3 بابوں سے آپ بغاوت سکھا رہے ہیں، ان میں باپ ہے، کالج کا پروفیسر ہے اور مولوی صاحب ہے۔ جی میں سکھا رہا ہوں نا، اور کس نے روکا ہے؟ نفسیاتی سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہی 3 بابوں سے رکوایا تھا نا۔ احتیاط کریں، یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت کی بات ہو، احتیاط کریں کہ جہاد بالقتال میں 4 مہینے لگانا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ورنہ وہ منافق ہے۔ آپ بتا دیں، کبھی سنا ہے یہ فتویٰ آپ نے؟ ہم شور پڑا ہوگا آپ نے، کبھی سنا ہے کسی مسجد میں؟ یہ آپ نے سنایا کسی کو؟ آپ نے ایک کلپ سن لیا ہے نا۔ اچھا، اس کے دوران جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا تو آپ اس کلپ کو روک کر بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ اپلوڈ تو میں نے اس پر کر دیا ہے، اور پھر میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ شخص جس کا نام ساحل عدیم ہے، یہ لوگوں کو دہشت گردی کی تربیت دے رہا ہے۔ اس نے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، یہ آیت نمبر ہے 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر قتال، کفار کے خلاف جہاد فرض کر دیا گیا۔ یہ 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس وقت یہ جہاد فرض کیا گیا تھا، اور وہ کرہ لکم، اور تمہیں یہ بات بری لگے گی، تمہیں یہ بات شاید اچھی نہ لگے، یا تم اس بات کو کیوں کہ یہ تمہیں اس لیے بری لگے کہ مال بھی جاتا ہے اور انسان اپنے نفس کو لے کر میدان میں اترتا ہے اور جہاد کرتا ہے، لیکن یہ کراہت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے نہیں، بلکہ جو انسان کے فطرت میں ایک طبیعت موجود ہے، انسان کی ایک فطرت طبیعت ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان ذرا مشکل چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ آرام دہ زندگی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ بات کرتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ ایک بات آپ کو جو ہے نا وہ بری لگے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ایک بات آپ کو اچھی لگے اور وہ آپ کے لیے شر ہو۔ جس طریقے سے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں، جہاد پر نہ جائیں، یہ بہت اچھی بات آپ کو لگتی ہے، لیکن یہ آخرت میں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ خود دین کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب دین کے اوپر حملہ ہو، جب کفار قریش، جب یہودی نصارہ مل کر آپ پر حملہ آور ہوں، اور آپ نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا ہو، اور آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور باہر نکل کے مقابلہ نہ کریں، اور حال یہ ہو کہ دین کی ابتدا ہو، ٹھیک ہے نا، پہلی جنگ 313 مجاہدین نے لڑی تھی، پہلی جنگ اللہ کے 313 اور نبی کے 313 عاشقین نے لڑی تھی، تو یہ تمہیں برا، یہ تمہارے لیے پھر اچھا نہیں ہوگا کہ آخرت میں تمہیں وہ چیز نہیں ملے گی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ خیر اور شر کی بہتر ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ اللہ خیر اور شر کی
بہتر جو ہے ایلوکیشن کو جانتے ہیں کہ کہاں پر خیر ایلوکیٹ ہو رہی ہے, کہاں پہ شر ایلوکیٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم کس وقت دینا ہے, کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے وانتم لا تعلمون, اور تم اس چیز کو نہیں جانتے. اب یہ آیت, یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پتہ نہیں کس مولوی کو پکڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کس, مجھے نہیں پتا, لیکن اس نے کیا کہا اس کو, ہاں جی آپ نے آیت بتائی ہے کتب علیکم القتال. بھائی ہم یہ آیت کیوں بتائیں نوجوانوں کو؟ پھر آگے کیا کہتا ہے, نوجوانوں نے خود اس چیز کو دیکھ لیا ہے اور وہ جو ہے تو ادھر پہنچ گئے ہیں, جو ہے نا وہ لا یاقلون, انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا چیز اور وہ خود اپنی عقل سے سوچنے لگے ہیں. ساحل ادیم صاحب, مجھے پتہ ہے آپ مودودی کے چمچے ہو, اور قسم خدا کی آپ ایک انتہائی بد تہذیب, بد تمیز اور نفسیاتی مریض ہو. لوگوں کی آل اولاد کو برباد نہ کرو, ٹھیک ہے, لوگوں کی آل اولاد کو برباد نہ کرو, ان کو فساد دہشت گردی کی تعلیم نہ دو. کیوں مولوی بتائے؟ کہتا مسجد کو تالا لگ جائے گا. بھائی جہاد کروانا کس کا کام ہے؟ جہاد کروانا ریاست کا کام ہے, ریاست کا کام ہے جہاد کروانا. جہاد کروانے کے لیے وزیر اعظم بیٹھے گا, جہاد کروانے کے لیے ISI کا چیف بیٹھے گا, جہاد کروانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے گا, وزیر دفاع بیٹھے گا. وہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں, یا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم پر کس دشمن نے حملہ کیا ہے. جو سوات میں دہشت گردی ہوئی ہے وہ انڈیا نے کروائی ہے. اگر آپ یہ کرتوت رکھیں گے نا, لوگوں کو ابھاریں گے دہشت گردی کی طرف کہ جہاد کے لیے نکلو, تم پر جہاد جو ہے تو وہ لوگ, یوتھ نے خود سوچنا شروع کر دیا. یوتھ کے پاس ہے کیا کہ وہ سوچے گی؟ میں اس لیے والدین سے مخاطب ہوں کہ یہ شخص, اس سے اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے بچوں کو اس کالج یونیورسٹی کے اندر جانے مت دیں جس دن یہ آ رہا ہے. اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کے 2 ملین کے قریب فالوورز ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ساحل ادیم کی بات سنو, آپ اس کلپ کو دیکھیں, یہ آدمی اس میں نفسیاتی مریض لگ رہا ہے. اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے. اور یہ پھر کیا کہتا ہے, یہ آیت جو ہے نا اس لیے کہ مسجد بند ہوگی. مسجد خود بند ہوگی جب میں ایک آدمی قرآن کو لے کر میں نوجوانوں کو بھٹکا رہا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اٹھو اور حملہ کرو, اٹھو, تم پر جہاد فرض ہے. میں آگے چل کے اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہاد تطوع کے بارے میں, تطوع یعنی نفلی جہاد کے بارے میں آیا, اور اس میں جو مامور ہیں وہ سب کے سب اصحاب رسول ہیں. ان کے علاوہ یہ آیت کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی. مطلب ہے کہ آج کے دور میں اس آیت کا تعلق اس طور پر نہیں ہے جس طور پر یہ بیان کر رہا ہے. اور اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کس نوجوان نے خود اٹھ کر جہاد کے لیے جانا شروع کر دیا تھا؟ کس نوجوان نے خود اٹھ کر یہ کیا تھا؟ ہمیشہ سے تاریخ اسلام میں جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں اور ان کے نگاہ, قلب و نظر اور سر کی نگاہوں کے, سر مبارک کی نگاہوں کے اندر اس کے ماتحت جہاد کیا گیا ہے. یہ کس طرف سے یہ چیز لے کر آیا؟ اور پھر وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا اس چیز کا, وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس طریق پر نہیں ہے. آگے سنیں, میں اسپیشلی والدین سے مخاطب ہوں. اس نے جو چل کے کہا ہے نا, میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں اس نے کیا کہا ہے. اس نے پھر آگے چل کر ایک اور بات کی ہے. اس نے آگے چل کر وہ بات یہ کی ہے کہ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے, تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تم جو ہو نا, یعنی یہ ساحل ادیم, یہ باپ پروفیسر اور مولوی کو ان 3 بابوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ کیا کہتا ہے سائیکالوجی وارفیئر میں؟ کیا سائیکالوجی وارفیئر؟ یو آر دا اونلی پرسن ان دس ورلڈ who knows about a psychology warfare. Do you think we don't know what is psychology warfare and how we have to explain it? ایسے نہیں ہوتا, سمجھ آئی نا؟ ساحل ادیم صاحب پہلے اپنا نفسیاتی علاج کروائیں. آپ نے جس ڈاکٹر کو لانچ کیا ہے نا اور اس کے تھرو آپ آ رہے ہیں, قسم خدا کی جب تک میرے سانس میں, جسم میں روح ہے, سانس ہے,
اور میرے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، واللہ کہ میں آپ کا پیچھے چھوڑ دوں، آپ ایک دہشت گرد ہیں، آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ آپ لوگوں کو قرآن کی آیت بتا کر ان سے کہہ رہے ہیں اٹھو، اور تم پر جہاد فرض ہے، اور آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر نوجوانوں نے جہاد نہ کیا، جس نے جہاد نہ کیا 4 مہینے جہاد پر ٹائم لگانا اس پر فرض ہے، ورنہ وہ منافق ہے۔ آپ کے باپ نے 4 مہینے جہاد نہ کیا؟ ساحل الدین، آپ کے باپ نے کیا جہاد؟ خود آپ نے جہاد کیا ہے 4 مہینے؟ آپ کی بہن کے بیٹوں نے کیا ہے؟ آپ کے چچاؤں نے کیا ہے؟ آپ کے خاندان کے کسی فرد نے کیا؟ مانا آپ تو شکل سے نفسیاتی مریض لگتے ہیں، آپ کہاں سے جہاد کریں گے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ دوسروں کے بیٹے فالتو نہیں ہیں جن کو آپ میدان جنگ میں بھیج کے مروا رہے ہو۔ پاکستان کے اندر ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم تمام فرقے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، ہمارا علمی اختلاف ہے، آپ کے ساتھ بھی، انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی۔ میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم جا کے انجینئر مرزا کے اوپر جو ہے تو جہاد شروع کر دیں، یا آپ اس پر جہاد شروع کر دیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ ان لوگوں کو اٹھا کر مروا رہے ہیں۔ میں تو انجینئر مرزا کو مارنے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے منہ میں خدا نے الفاظ دیے ہیں، ہم ان الفاظ سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ مودودی کو فالو کرتے ہیں، انجینئر مرزا بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ پرائی اولاد کو مروائیں؟ اور اب والدین سنیں، اس کو تو میں نے جواب دے دیا ہے، باقی جواب میں اس کو بعد میں دیتا ہوں۔ چیز یہ ہے جی کہ مسلم نے روایت کی ہے کہ پہلے تو آپ سن لیں کہ جو جمہور ہیں ان کا اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ جہاد فرض کفایہ ہے، جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے۔ 4 آدمی جنازہ پڑھ لیں، پوری بستی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کہ جو آپ کا سلام ہے، آپ جب سلام کرتے ہیں 50 لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان میں سے ایک آدمی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ساقط ہو گیا باقی پر سے۔ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے اوپر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ دوسری چیز پھر کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جن پر جہاد کا تعین نہیں ہوا وہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال احی والداک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر اجازت چاہی جہاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، فرمایا، عرض کی جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین زندہ ہیں۔ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ اذهب فَبِرْهُمَا، جا ان کے اندر تیرا جہاد ہے، جا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر۔ متفق علیہ حدیث شریف ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کے اندر بھی اسی طریقے کی روایت موجود ہے۔ پھر والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، آپ کے والدین سے بھی میں نے بات کی ہے، آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خدا نے عقل نہیں دی کہ آپ اس نفسیاتی مریض کی شکل دیکھ کے نہیں پہچانتے، آپ چہرے کے تاثرات نہیں جانتے۔ یہ میرے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ میں ISI سے کے چیف سے مخاطب ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں، میں ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے یا ڈائریکٹر سے مخاطب ہوں۔ اس شخص کو پکڑو، ساحل الدین کو، میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کے اندر بھی ویڈیو ڈال دی ہے، میں ٹیگز میں بھی آپ کو جو ہے تو اس میں ڈالوں گا نام، تاکہ آپ تک اس کی یہ چیز پہنچے۔ یہ ملک میں کون سا فساد پھیلا رہا ہے؟ پشاور میں کیا ہوا ہے؟ سوات میں بھی کیا ہوا ہے؟ کہ ہماری فوج اس لیے رہ گئی ہے کہ ہماری فوج کے اندر ماؤں نے اپنے بیٹے اس لیے بھیجے ہیں کہ ساحل الدین جیسے لوگ اٹھ کے ان کو دہشت گردی کی، بچوں کو، جوانوں کو تربیت دیں، ان کو ترغیب دیں، اور وہ پھر یہ دھماکے کریں۔ پھر یہ کدھر بھیجے گا؟ یہ ساحل الدین سے پوچھے تم نے جن لوگوں کو یہ بلایا ہے ان کو تم کدھر بھیجواؤ گے ٹریننگ کے لیے؟ کہاں پر ان کے بھجوا کر مرواؤ گے تم ان کو؟ پھر والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں۔ پھر کیا ہے جی؟ پھر یہ ہے کہ جو شخص قرض دار ہے وہ اپنے مقروض، جس کا وہ مقروض ہے،
یعنی کرسخواہ کے پاس جا کر اس سے اجازت لے گا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اگر وہ اجازت دے گا تو یہ جائے گا, نہیں دے گا تو نہیں جائے گا. میں نے آپ کو بہت خوبصورت انداز میں اس شخص سے, ابھی اور بھی میرے پاس آیات موجود ہیں, وہ میں کل کروں گا انشاءاللہ, لیکن اپنے بچوں کو سنبھالیں. یہ پھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے 3 بابوں سے بچایا تھا, باپ, استاد اور جو ان کا مذہبی رہنما تھے. اور کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. بھائی ساحل ندیم صاحب, آپ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ کدھر ہیں؟ آپ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. ہمارا کام عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نہیں ہے کہ انہوں نے کس کے بارے میں کیا کہا تھا. ہمارے رب نے کیا کہا ہے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے اس امت کے بارے میں, کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ایسے ہے جس طرح پوری انسانیت کو قتل کر دیا. آپ جو کام کروانا چاہتے ہیں اسی طرح. میں والدین سے مخاطب ہوں, نوجوان نسل سے مخاطب ہوں. اس بندے سائل ندیم سے پوچھو, اس نے جہاد کیا 4 مہینے جو دوسروں کو اکسا رہا ہے؟ اس کے باپ نے کیا, اس کی بہنوں کی اولاد نے کیا, اس کے بھائیوں کی اولاد نے کیا, اس کے چچاؤں نے کیا, اس کے دادا نے کیا تھا, یا وہ بھی منافق مرے ہیں سارے؟ تو سائل ندیم منافق تو ہے, اور بہت بڑا منافق ہے. پاکستان کے اندر یہ فساد نہ پھیلا, سمجھ آئی؟ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں, تیری بڑی ساری میرے پاس پڑی ہوئی ہیں جس میں تو نے پاکستان کے, جی اس نے ہر گھر کو کیا کہا ہے, پاکستان کا ہر گھر 2 نمبر ہے, تیرا گھر بھی یہیں پر ہے. کل اس پر ویڈیو بناؤں گا جو تو نے یہ 2 نمبری کی بات کی ہے, پھر بتاؤں گا 2 نمبر کون ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, اور جنہوں نے کیا ان کا بہت شکریہ. اس چیز کو آگے پھیلائیں جی. اپنے بچوں کو, پاکستان کے ماحول کو, کالج یونیورسٹیز کے ماحول کو پرامن رہنے دیں. ان جیسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں. یہ لوگ 2 ملین والوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں اور لا کر یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.